وہ امت جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو سب سے آخر میں نے دنیا میں بھیجی ہے. تو اس امت کو اللہ نے کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت تم ہو. نبی پاک صلی اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امتیوں میں تم سب سے بہترین ہو، اور نبیوں میں اللہ نے مجھے سب سے بہترین اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے. میں محمد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے بعد نبوت کا رب نے سلسلہ بند فرما دیا ہے، اور میں وہ نبی بن کر آیا ہوں جو تمام نبیوں سے افضل والا بن کر اللہ نے دنیا میں اتفاق قرآن کا فیصلہ ہے. سب سے بہترین امت اللہ نے فرمایا اے محبوب تمہاری امت ہے. چوتھا پارہ ہے اللہ فرما رہا ہے رکوع شروع ہو رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بہترین امت ہو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن دل میں خیال آتا ہے پہلے لوگ بہتر کیوں نہیں؟ حالانکہ پہلے لوگوں میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، 1000 سال تک لمبی عمریں ہوتی تھی، جہاد کرتے رہے، ان کی عمریں بھی زیادہ. تو ظاہر ہے نیک بندے کی عمر زیادہ ہو تو عبادت کا زاویہ بھی بڑھ جاتا ہے. عمریں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، بے شمار عبادت ہے، 1000 سال بھی آیا ان لوگوں نے جہاد میں گزارے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو. اس امت کا ہر فرد بہترین فرد ہے. تو یا اللہ یہ سبب کیا ہے؟ ہم خوبصورت زیادہ ہیں، ہمارے قد زیادہ ہیں، یا پھر ہماری عبادت کا انداز زیادہ ہے، یا پھر ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم زانی نہیں ہیں، ہم سود خور نہیں ہیں، ہم شرابی نہیں ہیں، پوری قوم میں لوگوں کا حق کھانے والا کوئی نہیں ہے. یا اللہ ہر گناہ پایا جا رہا ہے، پھر بھی تو فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو. فرمایا تم اس لیے بہترین امت ہو، پہلی امتیں جن نبیوں کی تھی فرمایا وہ نبیوں کی نشانوں کے مالک نہیں تھے، لیکن تم جس محبوب کی امت میں ہو میں نے اس محبوب کو تمام نبیوں سے افضل فرمایا ہے. میں نے امت بھی وہ عطا فرمائی ہے جو تمام نبیوں کی امتوں سے اللہ نے افضل محبوب کی وجہ سے. اس وجہ سے نہیں کہ ہم خوبصورت زیادہ ہیں، بڑے بڑے حسین لوگ بھی گزرے، لیکن فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم میرے محبوب کی امت میں سے ہو. پہلے لوگ زنا کرتے تھے، دروازے پہ صبح اٹھتے تھے لکھا ہوتا تھا یہ کسی زانی کا گھر، یا پھر بازار میں چلتے تھے تو ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں عورت کے ساتھ رات کو زنا کیا. پھر حکم ہوتا تھا جہاں غلاظت لگ جائے، گندگی لگ جائے، دھونے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ اس جسم کے حصے کو کاٹ دو. یہ حکم تھا پہلی امتوں کا. لیکن قربان جائیں محبوب پاک نے جب زمین پر قدم رکھا، پہلے مسجدیں خاص ہوتی تھی وہاں ہی عبادت ہوتی، لیکن پیارے حبیب نے زمین پر قدم رکھا. فرمایا میرے قدم رکھنے کی پہلی برکت یہ اللہ نے پوری پورے زمین کو میری امت کے لیے جنت میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے. فرمایا جہاں بھی تم نماز پڑھ لو عبادت کرو، اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرما دے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے آخری نبی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 7 ستمبر 1974 میں. یہ تحریک ختم نبوت چلی تو 1953 میں یہ تحریک ختم نبوت پاکستان کے آزاد ہو جانے کے بعد ایک فتنے نے سب سے بڑا فتنہ جس نے سر اٹھایا، جو دین دشمن بھی تھا اور ملک دشمن بھی تھا، فتنہ قادیان جس کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. قادیانیوں نے فتنہ اٹھایا، بہت بڑا فتنہ تھا. آج بھی یہ مسلمانوں کے اور پاکستان کے ہر قانون کے خلاف ہیں یہ لوگ. اور آج بھی اگر یہ رقبے میں جمع کرتے ہیں، اپنا مردہ جا کر دفن کرتے ہیں تو وہاں آج امانت کے طور پر رکھتے ہیں. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرزا کہہ گیا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا اور ملک ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم نے یہاں سے جب ملک ٹوٹے گا تو واپس قادیان میں ہم نے اپنے
مبارک جسم میں ہم کو نکال کر وہاں جانا ہے، یہ قوانین اور ملک پاکستان کے قوانین اسمبلیوں سے متفقہ طور پر 1974 کے اندر جن لوگوں کو بال اتفاق کافر قرار دے دیا گیا کہ ان کے نظریات قرآن کے خلاف ہیں، مرزا نے سب سے پہلے تو کہا میں مجدد ہوں، پھر کہنے لگا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جنہوں نے قرب قیامت آنا تھا وہ میں ہوں۔ لوگ جو ہے وہ کچے ایمان والے لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے اور کافی انہوں نے بدعقیدہ لوگوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا وہ جو حضرت عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہی تو حضرت عیسیٰ ہوں۔ انہی دنوں میں حضرت پیر میرے علی شاہ کے ہتھے چڑھ گئے، غلام احمد قادیانی، بڑے بڑے علماء نے مناظرے کیے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جا کر کہنے لگا میں ہوں عیسیٰ روح اللہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے تو اس کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے مزار پر آئیں گے قرب قیامت، جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو میرے مزار پر آئیں گے سب سے پہلے اور میری قبر کے باہر آ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ مولویوں کو تو حدیث سے پتہ ہے، عام بندے کو اس حدیث کا کیا پتہ ہے؟ یہ بڑے بڑے حضرات جو جتنے بھی مقتدہ بگڑ کے مانتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور آ کر حضور فرماتے میری قبر پر سلام کریں گے اور آ کر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ روزہ مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کو میں جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب عطا فرماؤں گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمانے لگے اگر تو حضرت عیسیٰ ہے اور میرے دعوے کے مطابق اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر بتا تیری ماں کا نام کیا؟ تو وہ کہنے لگا میری ماں کا نام تو فلاں ہے، میں ان کا نام لینا بھی یہاں گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر کہنے لگا آپ نے فرمایا اچھا چلے ٹھیک ہے تیرے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرے والد کا فلاں نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، ان کا تو والد ہی کوئی نہیں تھا بلکہ حضرت جبرائیل امین نے پھونک ماری تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کماری مریم سے پیدا فرمایا تو وہ عیسیٰ ہے جس کا والد بھی ہے اور والدہ بھی ہے۔ فرمایا قرآن میں جس حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اس کی تو والدہ کا ذکر ہے، ان کی والد کا ذکر نہیں ہے۔ پر ایک بات یاد رکھ، باتیں اپنی جگہ، علمی استدلال اپنی جگہ۔ پیر صاحب فرمانے لگے، پیر آپ بولنا شریف، آپ فرمانے لگے مجھے ایک سوال، ایک میری بات پوری کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے حضرت عیسیٰ میرے مزار پر آئیں گے، میں چیلنج کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں تو ساری زندگی کا تیل لگا اور ساری زندگی کی محنت اور دولت خرچ کر کے باہر کی ایجنسیوں سے پیسہ لے کر ایک مرتبہ میرے محبوب کے شہر مدینہ میں قدم رکھ کے دکھا دے، میں مان لوں گا کہ تو سچا ہے، مگر قیامت آ سکتی ہے تو مصطفیٰ کے دربار پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ کچھ محمد فقیر کا دعویٰ ہے، وہ ساری زندگی زور لگاتا رہا میں مدینے کی دھرتی پہ چلا جاؤں، مگر فقیر کی زبان سے نکل گیا تھا مدینے صاحب میں یہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوئے، ریل گاڑی میں طالب علم جا رہے تھے، کالج کے طالب علم آپس میں لڑنے لگے، لٹریچر تقسیم کر رہے تھے قادیانیوں کے لڑکے اور اس کی تعلیمات کو عام کر رہے تھے۔ 53 کی بات، آپس میں طالب علم لڑنے لگے، بہرحال بات بڑھتی چلی گئی، علماء کے پاس بات گئی، ادھر سے بھی زور پڑنے لگا ادھر سے، بہرحال اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ کے دن، یہ آپس میں یہ بات چلتی۔ بہرحال 53 میں یہ تحریک، اس تحریک نے سر اٹھایا کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نے تسلیم کر۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، بہرحال اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے دعوے کرتے چلے گئے۔ اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ کسی کنجری کا بچہ ہے، آج بھی اس کی کتابوں میں موجود ہے، اور کہا کہ یہ قیامت تک میرا فتویٰ رہے گا، جو مجھے نہیں مانتا وہ بلکہ زنا ہے، وہ کسی زانی کی اولاد ہو سکتا ہے جو مجھ مرزا کو نہیں مانتا، اور اس نے کہا کہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے، اس طرح کی خرافات۔ بہرحال اللہ پاک نے اس کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیا، اور وہ جب مرا تو وہاں شروع کے اندر مرا، اس کا جسم بدبودار ہو گیا،
اور اس وقت کے بزرگوں نے فرمایا جو مصطفیٰ کے عاشق ہوتے ہیں وہ واش روموں میں نہیں مرتے، یہ تو غدار ہیں جو لیٹرینوں میں بدبودار ہو کے مرتے ہیں، ان کے عاشق تو وہ ہے مر بھی جائے تو ان کی قبروں سے بھی قیامت ان کی قبریں بھی اللہ خوشبودار فرمائے، کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرات کرام یہ برال تحریک چلی، مسلمان سارے سچے مسلمان پاکستان پہ ہمیشہ جو 70 سال سے غالب رہے، کہنے لگے یہ کتنا بربر لوگ ہیں، یہ کیا فتنہ پھیلا رہے ہیں ملک میں، آپس میں انتشار پھیلا رہے ہیں، جو بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے وہ اسے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ نعرہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ 1953 کی جب تاریخ چلی تب یہ نعرہ لگایا گیا، تاجدار ختم نبوت۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی نعرہ لگائے یا گولی مار دی جائے یا اسے سزا جو ہے وہ سزا سنا دی جائے۔ کتنے ہی علماء کو، کتنے ہی اہل سنت و جماعت علماء یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی ایسا ہے، اس میں وہابی بھی شامل ہو جاتے ہیں جو دین اور سنی تو پہلے ہی الحمدللہ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کا دل اتفاق فیصلہ ہے، جو آخری نبی بن کر ہے، اور جو تھوڑا سا بھی قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہے یا کہتا ہے ہمارے قادیانی بہن بھائی ہیں، اس کے اپنے عقیدے میں خرابی ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فرماتے ہیں ان کے جنازے میں جانا جائز نہیں، ان کی عادت کرنا جائز نہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا، رشتہ لینا اور رشتہ دینا جائز نہیں، اور بلکہ فرماتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ان سے دلیل طلب کرے تمہارے سچے ہونے پر دلیل کیا ہے، فرمایا اس سے بھی کافر ہو جانے میں میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ فرمایا خاتم النبیین کا مسئلہ اتنا واضح ہے، ان سے دلیل بھی طلب نہ کی جائے، ایک ہی بات کی جائے تم کل بھی جھوٹے تھے، تم قیامت تک جھوٹے رہو گے، محمد کا نام کل بھی سچا تھا، قیامت تک دس ہزار نوجوانوں کو شہید کیا گیا اس نعرے کے پیچھے۔ جو بھی حال روڈ پر مال روڈ پر جو بھی جلسہ جلوس ہوتا نعرہ لگایا جاتا تو گولیوں کو بچھاڑ کر دی جاتی۔ ہم نے ملک پاکستان کی تاریخ کو بھی نہیں پڑھا، جس ملک میں رسول اللہ کے نام پر جو ملک لیا گیا تھا اس ملک میں جب نعرہ رسالت کو لگانا اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو جرم قرار دے دیا گیا، اس وقت کا جو گورنر تھا غلام محمد اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ گولی کا آڈر ہو گیا، علماء کو استاد خان نیازی جیسی عظیم ہستیوں کو سید امول پر آج بھی ان کا نظار داتا صاحب کے قدموں میں ان لوگوں کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی۔ مولانا خلیل احمد صاحب ان کو سزائے موت کا حکم ہوا، لاکھوں علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، 10,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، روڈوں پر لاشیں پڑی گئی، اور یہ اعلان کیا گیا اب تم نعرہ لگاؤ ہم تمہارے اوپر گولیاں چلا دیں گے۔ کائنات نے وہ منظر دیکھا، ایک دادا اپنے پوتے کو اٹھا کر کیا رہا سجد سے بھی، انہوں نے کہا کہ تم نے نعرہ لگایا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ پوتا کہنے لگا یہ ابا جان روک کس چیز سے ہے؟ کہنے لگا یہ بیٹا اس لیے روک رہے ہیں کہ تم اپنے نبی کا نام نہ لو۔ پوتے نے کہا تم نعرہ لگاؤ، میں نعرے کا جواب دیتا ہوں، کیا ہوا میری 7 سال عمر ہے مگر کل قیامت کے دن مجھے بھی پتا ہے کہ مصطفیٰ کی شفاعت کے بعد آج جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر گورنمنٹی لیول پر بڑے بڑے عہدوں پر یہ لوگ موجود ہیں، اور آج بھی انہوں نے ان کو زمینیں دی گئی، اور یہ اسلام آباد روڈ پر خاص ان کو زمین دی گئی، وہاں کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ یعنی جس طرح مسلمانوں کے لیے یہودیت اور عیسائیت فتنہ پھیلا رہی ہے، اسی طرح قادیانیت بھی ایک فتنے کا نام ہے جو ملک پاکستان کے اندر، اور جو اپنی آئیڈیز بنا کر رسول اللہ کے نام پر عاشقوں کے نام پر آئیڈیا بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں سے کبھی صحابہ کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کا
گستاخیاں ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے رسول اللہ کو فلاں خبر نہیں تھی، رسول اللہ فلاں شانوں کے مالک نہیں تھے یا فلاں شانوں کے مالک نہیں تھے، کہ عاشق لوگوں کے دلوں سے محمد مصطفیٰ کے پیار کو نکال دیا جائے۔ پر یاد رکھو کسی حرامی کی بات کی وجہ سے کسی عاشق کے دل سے عشق نہیں نکالا جا سکتا۔ ہمارا عشق وہ نہیں ہے جو تقریریں سن کر آیا ہے، ہماری تو ماں کی کوکھ سے ہم عشق ہماری ماؤں کی گھٹنوں میں شامل تھا عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ اتنا خون نہیں ہے جتنا ہمارے اندر رسول اللہ کی محبت شامل آ۔ خون ختم ہو سکتا ہے مگر ہمارے سینے سے عشق مصطفیٰ کی دولت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ تحریک بنا سکتی چلی گئی، علماء کی جو کوششیں، جیلوں سے جنازے اٹھے، ہر دور میں علماء پر ظلم کیے گئے، ہر دور پر دین یوں کہو ہر دور پر حسینیوں پر ظلم کیے گئے، ہر دور پر، مگر نام حسینیوں کا دنیا داروں کے نام بیٹھ گیا۔ وہ جو وقت کا گورنر تھا غلام محمد اس کا نام تھا، جس نے گولی کا آڈر دیا تھا، بہرحال کس نے ہمیشہ رہنا ہے، گورنری چلی گئی، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، بیمار ہو گیا، پھوڑے نکل آئے جسم پر پیپ بہنے لگی، بہرحال چونکہ حکومت نہیں ہوتا تھا، مرنے لگا تو کہنے لگا مجھے مدینے میں دفن کر، میں بڑا عاشق ہوں، میں نے ساری زندگی، میرا نام بھی غلام محمد تھا اور ساری زندگی میں نے نبی پاک کا نام لیا اور ریاست کے کام کیے، اس لیے میں تو بڑا نمازی تھا، مجھے دفن کرنا تو جنت البقیع میں۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت تمہیں دفن تو یہاں کرنا ہے امانت کے طور پر، عیسائیوں کے قبرستان میں تمہیں دفن کر دیتے، یہ وصیت کے طور پر عیسائیوں کے قبرستان میں اس غلام محمد کو امانت کے طور پر 7 دن آگے ویزے اور دیگر جو پروسیس ہے وہ طے کر کے لاش کو جنت البقیع میں پہنچایا جائے۔ پر یاد رکھیں عاشق وہی ہوتا ہے جسے رسول اللہ پسند فرمایا۔ گلا نال روزہ نال کبھی کوئی عاشق ہوا ہے، غلام محمد نام رکھا نال بھی گل نہیں بن گئی جی دلوں حضور نال پیار نہ ہو، اچل نہ ہو، عزت مل جائے، عزت مل جائے۔ میں لوگوں کو بدبودار ہوتے ہوئے دیکھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پتر پھر دفعہ وزیر اعظم رہی ہوئے وہاں کے جنازے میں نہیں شہید ہو سکتا۔ رب ذلیل کرتا ہے، رب دنیا میں رسوا کرتا ہے، رب فرماتا ہے تو دین کا نام لینے والا تھا، تو یا کا نام یا گلستین پڑھ کر کنجریاں بچانے والا تھا، اور تو دین کے نام، دین کے ٹچ دے دے کر امت کے ساتھ دھوکھا کرتا تھا۔ پھر دیکھنا رب تعالیٰ تمہاری نسلوں کو بھی بدبودار کر دے گا، اور جو مصطفیٰ کا نام دل سے لیتے ہیں رب ان کی قبروں کی روشنی لوگوں کو راہ لوگ کے راہ لگ سکتے ہیں، لوگ کے پاڑیاں کڑیاں کے پیچھے دوڑ سکتے ہیں، مگر رب کا نظام ہمیشہ رب کا دین غالب رہے گا۔ رب نے ان لوگوں کو ہمیشہ رسوا کیا ہے تو نبی کے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اور یار غریب بندہ، دیہائی دار بندہ پھر چلو رسول اللہ کا نام عالمی سطح پہ لے نہیں سکتا، پر جہاں بندہ عالمی سطح پہ رسول پاک کا نام لڑے تو کی گل سنی جاتی، پھر یہ نام نہ لڑے تو پورے کو بڑا دشمن کے بتار کون ہے کہ سلمان رشدی کی حمایت کر رہے ہیں، 57 ملک کہہ رہے ہیں گستاخ، مگر اس نے کہا کہ میں حمایت کرتا ہوں، غلط ہوا ہے سلمان رشدی کے ساتھ۔ اس نے ایسی کتاب لکھی ہے سلمان رشدی نے، اگر آپ ایک صفحہ پڑھیں تو ہمارے استاد محترم فرماتے آپ خود کو قتل کر لیں کہ میں نے رسول اللہ کی گستاخی والا یہ ایک صفحہ پڑھ لیا۔ اس نے 500 صفحے کی کتاب لکھی سلمان رشدی نے، برطانیہ دوڑ گیا وہاں بیٹھا رہا، اور مرنے پر ہر بندہ عاشق مصطفیٰ خوش ہوا، اور اس غدار نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، وہ مر گیا ہے اس لیے کہ تمہارا یارانہ، تمہارا خاندان وہی تھا جو گستاخ مصطفیٰ تھا یا گستاخوں کے ساتھ محبت رکھنے والا تھا۔ ہم تو وہ ہے، ہم پیدا ہوئے تھے تو ہماری ماں نے سب کے یا رسول اللہ کی لوڑیاں، ہماری ماں نے ہمیں دوری اللہم صلی اللہ پڑھ کر اور السلام والسلام علیکہ پڑھ کر ہماری ماں نے ہمیں دور کے رکنے دلائے۔ یہ تحریک 1953 سے چلی، 10,000 کے قریب عاشقان مصطفیٰ کو مال روڈ پر اور شہر میں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ بہرحال شہیدوں کے خون سے قیامت تک خوشبو آتی رہے گی، اور ان کے ذکر سے آج تک لوگ متر ہو رہے ہیں۔ 10,000 کے شہید ہو جانے کے بعد
کہ شہیدوں کا خون رنگ لے آیا. 7 ستمبر 1974 کے اندر بال اتفاق یہ مسلمانوں کا قانون بن گیا. یہ فتنہ پرور لوگ ہیں قادیانی، ان سے بڑا غدار ملک اور غدار اسلام نہیں ہے. یہ کافر ہیں، ان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ کافر ہے. اور فرمایا یہ کسی قسم کی کوئی مسجد نہیں بنا سکتے، یہ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ دین کا نام نہیں یا کسی مذہب کا نام قادیانیت نہیں بلکہ ایک فتنے کا نام قادیانیت ہے. یہ رسول پاک کے دین کو مٹانے کے لیے انگریز کا بیچا گیا فتنہ تھا کہ رسول پاک کی محبت کو نکالا جائے. انہیں کیا خبر تھی کہ ہاں میں وہاں جا رہا ہوں جہاں جوان کیا ہے بچے سے بھی رسول اللہ کا نام لیا جائے تو مجھے چون کر اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کا نام لیا. غلام محمد کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. 1 مہینے کے بعد لاش کو نکالنے کے لیے جب حکومتی عہدیدار پہنچے تو وہاں ایک سانپ قبر میں اس کی لاش گرد گرد گھوم رہا تھا جس نے قادیانیوں کا ساتھ دیا. پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قادیانیوں کا ساتھ دیتا رہا. انہوں نے کہا کیمیکل پھینکے جائے، کیمیکل پھینک کر قبر کو بند کر دیا جائے کہ یہ سانپ ہے کہیں سے آ گیا مر جائے گا. مگر جب کھولا گیا گولیاں ماری گئی مگر سانپ نہیں مرا. انہوں نے کہا اس کی لاش کیسے نکالے؟ لوگوں نے کہا اس پر دنیا میں اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اللہ نے اسے رسوا کر دیا. یہ عاشقوں کو شہید کرنے والا تھا، رب نے دنیا میں اسے عبرت کا نام نشان بنا دیا ہے. جو جنت البقیع میں دفن ہونے کے خواب دیکھتا تھا عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہو گیا. اس کی قبر سے بدبوئیں آتی رہی اور دنیا داروں نے دیکھا. دنیا میں رب نے اسے عذاب میں مبتلا رکھا، قبر میں بھی رب نے دکھایا یہ عذاب میں مبتلا ہے. خادم رضوی نے چند سال میرے نبی کا نام لیا تھا. ہم نے دیکھا ہے آج بھی ان کی قبر پر لوگ صبح بھی تازہ پھول پھینک کے جاتے ہیں، شام کو بھی رات کے جس پیر جائے وہاں اللہم صلی اللہ کی صدائیں آ رہی ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نام تمہیں سنائی دے گا، پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ کے نام پر مر مٹنے والے حقیقت میں مٹتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں زندگی عطا فرمائے. یہ 7 ستمبر کو بال اتفاق ان لوگوں کو دن آ رہا ہے 2 دسمبر ہے. کوشش کریں اپنے گھر میں رسول پاک کی عظمت اور ان شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے جن کی کاشوں، جن کی محنتوں اور جن علماء کی کوششوں سے ذوالفقار علی بھٹو نے تھپا لگایا، موڑ لگائی کہ یہ قیامت تک جب تک ملک پاکستان ہے اس کا قانون یہی ہے کہ جو لوگ بال اتفاق کافر ہیں کسی قسم کی یہ لوگ تبلیغ نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ رشتے داری کرنا اور ان کے ساتھ کاروبار کرنا، معاملات کرنا. میں تو ایسے لوگ ہوں کہ انہیں دکانہ کے باہر لکھا ساری دکان دے قادیانی قدم بھی نہیں رکھ سکتا. میں نے یار لکھا سلام نے کہ 15 صدیاں 14 گزرن کے بعد نہیں رب نے تمہیں کیسا رسول پاک پیش کتاب بنایا ہے کہ تم گستاخ بنا بغاوت کے بدل رکھتے ہو کہ عاشقانہ محبت نہیں کرتے. حلالی خون کی تاثیر ہے، یہ ماں باپ کے حلال حکمے کی تاثیر ہے کہ تمہیں گستاخ ہضم نہیں ہوتا اور عاشقوں کے لیے تمہارے دل میں اللہ نے پیار پیدا فرمایا. دعا ہے رب العزت ہمیں اس عشق مصطفیٰ پر زندگی اور موت نصیب فرمائے.